बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज की शख्सियत में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद सकलाल। और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मुदाज नहीं, मेरी मुराद मियाँ ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद जो कि जमात इस्लामी लाहौर के अमीर हैं और इसके अलावा सरैया अज़ीम वक्फ हॉस्पिटल के सदर भी हैं। हमारे शहर लाहौर में जिस तरीके से सरैया अज़ीम हॉस्पिटल में इंसानियत की खिदमत की जा रही है वो अपनी मिसाल आप थी। तो ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, आप बताइएगा कि सरैया अज़ीम में अब तक कितने पेशेंट जो सेहतयाब हो चुके हैं और अब तक महीने में कितने पेशेंट आते हैं और सालाना आपकी क्या प्रोग्रेस रही 2021 के हवाले से बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सरैया अज़ीम के बारे में, हमारे बारे में अपने अच्छे जज्बात का, ख्यालात का इजहार किया है। सरैया अज़ीम हॉस्पिटल, मैडम सरैया अज़ीम जो इस शहर की एक बहुत ही अच्छी और पढ़ी लिखी खातून थी, ग़ालिबन वो पाकिस्तान की पहली मजिस्ट्रेट थी फ़ीमेल। तो ये उनकी अपनी ज़ाती जायदाद थी जिसको उन्होंने लाहौर के शहरियों के लिए वक्फ़ किया। उन्होंने यहाँ पे एक हॉस्पिटल का आगाज़ किया और फिर जब तक वो ज़िंदा रहीं वो इसको चलाती रहीं। अपने दुनिया से जाने से कुछ अर्सा कबल उन्होंने मुख्तलिफ़ वेलफेयर के इदारों को विज़िट किया और मुख्तलिफ़ तंजीमों को देखा और फिर वो काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह के पास गईं और उन्हें ये कहा कि जी ये मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है उसको लाहौर के गरीब लोगों के लिए वक्फ़ किया है। मैंने ये हॉस्पिटल बना दिया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मेरी इस अमानत की अगर कोई जमात, कोई इदारा, कोई ग्रोह उसकी वाक़तन हिफाजत कर सकता है तो वो जमात इस्लामी है कि जिसका अमानत और दयानत का इस मुल्क के अंदर एक शानदार माजी मौजूद है। तो यहाँ ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो मोहतरमा सरैया थी उनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से था या किसी और जमात से? नहीं, वो तो मैंने जैसे बताया वो मजिस्ट्रेट रिटायर्ड हुई और एक आम वो लाहौर की फ़ैमिली थी। कक्के-ज़ई एसोसिएशन के साथ वो बस्ता थी, बल्कि उसकी वो प्रेसिडेंट भी रहीं। उनके मियाँ जो थे वो फ़ौज से रिटायर्ड थे, मेजर रिटायर्ड। तो इस तरह से उनका जमात इस्लामी से तो कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन जो जमात की इस मुल्क के लिए खिदमत हैं, बिलखसूस जो खिदमत के शोबे में जमात की कारकर्दगी है और जमात की बेमिसाल जो कुर्बानी है इस मुल्क के लोगों के लिए, तो ये वो चीज़ थी कि जिसने मैडम को कन्विंस किया और उन्होंने काजी हुसैन अहमद से कहा कि मेरी इस अमानत की अगर कोई सबसे मौजूद और अच्छे अंदाज से कोई हिफाजत कर सकता है तो वो जमात इस्लामी है। उन्होंने फिर ये जमात के हवाले कर दिया। और सर कौन से सन में जमात इस्लामी ने से हैंड ओवर किया? भाई ये 90s के अंदर उन्होंने जमात को दिया और फिर वो ख़ुद भी इसकी मतवली के तौर पे उस पूरी मैनेजमेंट कमेटी में शामिल रहीं। इसकी एक वेलफेयर सोसाइटी है, सरैया अज़ीम वेलफेयर सोसाइटी, जो इस पूरे निज़ाम को चला रही है। और मैं ये बताते हुए आपको खुशी महसूस करता हूँ कि सरैया अज़ीम किसी ख़ास तबके के लिए बनाया हुआ हॉस्पिटल नहीं है। इसमें लाहौर का हर शहरी, उसका किसी रंग, किसी बरादरी से ताल्लुक़ हो, वो वहाँ पे इलाज करवा सकता है। हत्ता कि बिला रंग व नस्ल तो है ही है, बिला इम्तियाज़ मज़हब भी, इसमें क्रिश्चियन भी और इस तरह से दीगर जो हमारे लाहौर के शहरी हैं, ये सब का हॉस्पिटल है। और ये भी मैं आपको बताऊँ कि ये 100% चैरिटी हॉस्पिटल है। इसमें से कोई जो इसको चलाने वाले लोग हैं, जिसमें मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ, हमारी 20 रुकनी जो वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर हैं, कोई एक फ़र्द भी यहाँ से तनख्वाह नहीं लेता। हम कोई इससे ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाते। हम एज ए वॉलंटियर ये काम करते हैं। और अगर हॉस्पिटल की कोई इनकम भी है जो हम कुछ पैसे अगर चार्ज करते हैं तो वो भी हॉस्पिटल के अंदर ही रहती है और जो गरीब और मुस्तहिक मरीज़ हैं उनके ऊपर इसको खर्च किया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर सारे शोबे मौजूद हैं, जितने बड़े शोबाजात हो सकते हैं वो सारे। यहाँ पे तकरीबन कोई 45 कंसल्टेंट हैं जो शाम में बैठते हैं, कमोबेश कोई 12 कंसल्टेंट हैं जो दिन के औकात में बैठते हैं। और कोई एक ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जो किसी बड़े हॉस्पिटल में होना चाहिए और वो यहाँ पे ना हो। सारे डिसिप्लिन मौजूद हैं। इसकी 2 स्लॉट हैं। जो हॉस्पिटल का सुबह का प्राइम टाइम है वो वेलफेयर स्लॉट है, जिसमें जो कंसल्टेंट बैठते हैं, जो वैसे शाम में अगर किसी दूसरे इदारे में प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे वो 2000-2500 फ़ीस लेते हैं। लेकिन वो सरैया अज़ीम में सिर्फ 200 रुपये की पर्ची के ऊपर पेशेंट को चेक करते हैं। उसमें गायनी की कंसल्टेंट हैं, उसमें पीड्स के कंसल्टेंट हैं, उसमें आर्थो के कंसल्टेंट हैं, उसमें जनरल सर्जन हैं, उसके अंदर फिजियोथेरापिस्ट हैं, उसके अंदर फिजिशंस हैं, तो उसमें डेंटिस्ट हैं।
تو یہ سارے جو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں, جو FCPS ہیں اور پروفیسر رینک کے لوگ ہیں, یہ صرف 200 روپے کے اندر پیشنٹ کو دیکھتے ہیں, اور ہاسپٹل ظاہر ان کو سیلری دیتا ہے اور وہ لاہور کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اس طرح سے جو ہماری ایمرجنسی ہے وہ 24 آور اور صرف 100 روپے کی پرچی کے اوپر ہم ایمرجنسی کے اندر لوگوں کا علاج کرتے ہیں. اور ویسے یہ دیکھیں کہ ماہانہ کتنے پیشنٹ آتے ہیں یہاں پر, اور سال میں کتنی ایوریج رہی ہے ہماری؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس کم و بیش کوئی 1000 ایوریج پیشنٹ ہے جو ڈیلی آتے ہیں. یعنی آپ سمجھیں کہ کوئی 25 سے 30 ہزار کے درمیان میں ہر مہینے یہاں پہ ہمارے پیشنٹ ہیں کہ جو ثریا عظیم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں یہ سال کے تقریباً کوئی 3.5 پونے 4 لاکھ کے قریب لوگ ہیں کہ جو اس ہاسپٹل سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس طرح سے ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر صاحب بہت اچھی لیب ہے جو اس وقت لیٹسٹ لیبس ہو سکتی ہیں, ڈائگنوسٹک لیب, وہ ثریا عظیم کے اندر موجود ہے. اور میں بڑے فخر سے اور پورے اعتماد سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بڑی لیڈنگ لیبس ہیں لاہور کی, وہی مشینری جو ہے وہ ثریا عظیم کی الخدمت لیب کے اندر موجود ہے. سارے ٹیسٹ وہاں پہ اویلیبل ہیں. ہم نے کرونا کے اندر ایک کرونا ٹیسٹنگ لیب بھی ڈیولپ کی ہے, اور میں یہ بھی لاہور کے شہریوں کو بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں اور لاہور کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کرونا شروع کے اندر جو پرائیویٹ لیبز 9,000 پہ ٹیسٹ کر رہی تھیں, ہم نے کرونا ٹیسٹنگ لیب میں صرف 3,000 کے اندر ٹیسٹ کیا, اور کم و بیش 50,000 سے زائد لاہور کے لوگوں نے ہمارے کرونا ٹیسٹنگ لیب سے فائدہ اٹھایا. اس طرح سے ایکس رے کا بہت اچھا سسٹم موجود ہے, CT اسکین ثریا عظیم کے اندر موجود ہے. تو جو ڈائگنوسٹک کے اندر لیٹسٹ مشینری چاہیے ہوتی ہے وہ ساری الحمدللہ ہاسپٹل کے اندر موجود ہے. جیسا اس دن آپ نے کہا کہ ڈائلسس کے والے سے بھی کوئی کام کر رہے ہیں, اس والے سے بھی بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب ڈائلسس ظاہر یہ گردوں کا جو مرض ہے, تو جن کے گردے پھر فیل ہو جاتے ہیں اور وہ بیچارے مشکل کے اندر ہوتے ہیں, موت و حیات کی کشمکش میں چلے جاتے ہیں. تو اب یہ جو جدید سائنس ہے اس میں ڈائلسس کا کانسیپٹ آیا ہے کہ جو مشین ہے وہ پھر ان کے خون کو صاف کرتی ہے اور ان کے گردوں کی صفائی کرتی ہے. تو پھر وہ ہفتہ نکال لیتے ہیں, ہفتے کے بعد پھر ان کا ڈائلسس ہوتا ہے. تو یہ بڑا تکلیف دہ عمل, اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ کسی کو بھی اس بیماری میں, گردوں کے فیل ہونے والی بیماری میں تو کم از کم اللہ سب کی حفاظت کرے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا پتھیٹک کیفیت ہوتی ہے, اور جس کے گردے فیل ہو جائیں پھر اسے ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ڈائلسس کروانے پڑتے ہیں. مہنگا علاج ہے. ایک ڈائلسس کے اوپر کم و بیش 3,000 روپے خرچ آتا ہے. اس کی مشین ہے اور 3-4 گھنٹے کا یہ پروسیس ہوتا ہے جس میں ایک پیشنٹ گزرتا ہے, اور اس میں میڈیسن بھی ہیں. تو ثریا عظیم میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا لاہور کے لوگوں سے کہ ہم ڈائلسس میں کوئی جو ہے نا جی وہ تھوڑا سا بھی مارجن نہیں رکھیں گے. تو آپ سمجھیں کہ جتنا ہمارا خرچ آتا ہے ہم اتنا بلکہ اس سے کچھ کم جو ہے وہ عام پیشنٹ سے چارج کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی غربت کی وجہ سے, اور جو مستحق لوگ ہیں جو ڈائلسس میں اتنے پیسے بھی نہیں دے سکتے جو خرچ آتا ہے, تو ہم پھر ان کو 50% پہ, اور بہت سارے پیشنٹ ہیں کہ جن کو ہم بالکل فری ان کا ڈائلسس کرتے ہیں. میں نے اس دن بھی رپورٹ میں بتایا تھا کہ ہم نے 25% پیشنٹ ایسے ہیں کہ جن کا فری ڈائلسس کیا ہے, اور یہ خرچے والا کام ہے. میں اس موقع پہ اپنے ڈونرز کا بھی 25 سے 30 ہزار ماہانہ جو پیشنٹ آ رہے ہیں, اور آپ نے فیس بھی بہت مناسب سی رکھی ہے, 100 روپے پرچی میں آپ ساری سہولیات دے رہے ہیں. تو یہ سارے اخراجات کیسے پورے کر رہے ہیں؟ اس میں کون سپورٹ آپ کو کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اس کا سارا فنڈ دے رہی ہے یا کچھ مخیر حضرات بھی دے رہے ہیں؟ آگے چونکہ رمضان المبارک کی آمد بھی ہے, ویسے تو انسان خیرات بھی نکالتا ہے, صدقے بھی دیتا ہے, مگر اسپیشلی رمضان میں اللہ کریم نے ایسا مہینہ رکھا ہے کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے کہ اس میں لوگ بہت زیادہ جو نا ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ ہم صدقات بھی دیں, زکوٰۃ بھی دیں. اور پاکستان سے باہر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو ہر موقع پر پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کے نام آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہم نے رپورٹ بھی اپنی پرنٹ کی ہے اور وہ اپنے ڈونرز کو بھی ہم بھیج رہے ہیں. ہاسپٹل کا آپریشن تو لاس کے اندر ہے, اس لیے کہ جب چیریٹی آپ کریں گے تو پروفٹ میکنگ تو نہیں پھر ہوگی نا, پھر تو ظاہر ہے ویلفیئر ہوگی. تو ہاسپٹل اپنے کیونکہ یہ کاروبار آپ کریں اللہ پاک سے. بالکل یہ ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں. تو چونکہ یہ بندگان خدا, مستحق اور غریب لوگوں کی خدمت کا ادارہ ہے, اس لیے یہ پروفٹ میکنگ تو نہیں ہے, ہم لاس میں رہتے ہیں. لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ڈونرز کا, لاہور کے اہل خیر کا,
کہ جو رمضان میں بالخصوص دل کھول کے سوریا عظیم کو عطیات دیتے ہیں، اور جو ہمارا پھر لاس ہوتا ہے وہ ہم ان عطیات سے اور ویلفیئر کے اس بجٹ سے پورا کرتے ہیں. جو ہم فری علاج کر رہے ہیں، جو مستحق لوگوں کو اس میں سبسڈی دے رہے ہیں علاج کے اندر، تو وہ بھی سارے جو پیسے ہیں وہ ویلفیئر کے بجٹ سے پھر ہم پورے کرتے ہیں. تو یہ دراصل وہی ہمارے اہل خیر اور ڈونرز ہیں کہ جن کی ڈونیشن کے ساتھ ہم اتنا بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں. تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جس طرح سے غربت ہے، مہنگائی ہے، اور جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں اوور کراؤڈڈ ہونے کی وجہ سے وہاں وہ سارا بوجھ نہیں اٹھا پاتے، تو ایک بڑا باوقار ادارہ کہ جہاں غریب اور مستحق لوگوں کے لیے بھی بڑے باوقار انداز سے ان کے علاج اور معالجے کا ہم نے بندوبست کیا ہے، اور یہ 100% چیریٹی کا ادارہ ہے. تو میں لاہور کے اہل خیر سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے بالخصوص میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا بھی حصہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو چراغ روشن ہے کہ جس سے بہت سارے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں، جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، جیسے ڈائلسس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد فری ڈائلسس کے اندر ہم انرول کیا ہوا ہے، تو یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو یہ اچھی سہولت جو ہے وہ ملتی رہے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خدمت کا سفر جاری رہے اور یہ چراغ جو ہے وہ جلتا رہے، تو اس میں جو بھی تیل ڈالے گا تو ظاہر ہے ہماری ذات کے لیے تو کسی نے ہمیں پیسے نہیں دینے تو بندگان خدا کی خدمت کے لیے ہیں، اپنے رب کو رضا کے لیے دینے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خدمت کا کام بھی جاری رہے گا، اور اللہ کا وعدہ بھی یہ ہے کہ جو میرے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے میں عرش بریں پہ ان پہ رحم کرتا ہوں. کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر. تو بندوں کی خدمت کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ لوگ کہ جو بیمار ہوں، مجبور ہوں، مشکل کا شکار ہوں، 2-3 وقت کی دوائی کے پیسے بھی ان کے پاس نہ ہوں، تو اگر اس طرح کے جو مستحق بندے ہیں ان کے لیے کوئی پیسے خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے، اور ان کے جان و مال میں اللہ کتنی برکت دیں گے، اس کا اندازہ تو ہم سب کو ہے. ہمارے دین کی تعلیمات بھی ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے چینل کے توسط سے میں اوورسیز پاکستانی اہل لاہور اور اہل پاکستان کو یہ اپیل کروں کہ آپ سوریا عظیم کو ڈونیٹ کریں، تاکہ جو غریب مستحق لوگ ہیں ان کی خدمت کا یہ کام ہم جاری رکھ سکیں. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے میاں ذکر اللہ مجاہد، صدر سوریا عظیم فاؤنڈیشن، جن کا کہنا تھا کہ سوریا عظیم جو کہ اسپیشلی جو شہر لاہور اور اس کے علاوہ دوسرے اپنے پاکستان بھر سے جو لوگ آتے ہیں پیشنٹ یہاں پر ماہانہ تقریباً 25 سے 30 ہزار لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، اور یہ کار خیر جب تک جاری رہے گا جب تک آپ لوگ سپورٹ کریں گے، اور اس چراغ کو آپ نے ہی روشن رکھنا ہے. انہوں نے اہل لاہور اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی کہ رمضان میں آپ جو بھی صدقات دینا چاہیں، آپ خیرات نکالنا چاہیں تو سوریا عظیم کو دیں، تاکہ ہم یہ عظیم مشن کو جو لے کے چل رہے ہیں یہ جاری و ساری رہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر شاہد اقلال کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. Sultan Mobile Wholesale Dealer. All mobile brands available. Address 3 Main Har Road, Lahore. Chairman Chaudhry Bilawal. Mobile number 0322 49655565. Phone number 0423 7311 846.